لرزاں و ترساں نظر آتی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اسے روکنے کے لیے کوئی ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھ سکا۔ ایک قرآنی مفکر کی حیثیت سے آپ بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نیز یہ کہ مسلمانوں کی ذلت اور پستی کے ان گڑھوں سے نکل جانے کی کوئی صورت بھی ہے؟ سروج صاحب بڑی سختی ہوئی آگا آپ نے پکڑی تو کہوں جسے کہا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے تو مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم کچھ غلط فہمیوں یا خوش فہمیوں میں مبتلا چلے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے 1000 سال سے ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ یہودی خدا کی مغضوب علیہ قوم ہے جن سے خدا کا غضب نہ ہو۔ ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ خدائی فیصلہ یہ ہے کہ یہودیوں کی صحیح مملکت قائم ہے۔ صدیوں سے یہ چیز جاگرک ہے۔ آج ان کی مملکت بھی ہے وہ برتر اقتدار ہے۔ جیسا آپ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا 1 ارب مسلمانوں کی آبادی لرزاں و ترساں ہے۔ آپ مسجدوں میں جا کے دیکھیے، مفسروں میں دیکھیے، واضحوں میں سنیے، اب بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں جو کہا گیا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہ جو ہے اس سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ اب بھی ان کے سامنے کانپ رہے ہیں اور ان کو مغضوب علیہ، اور وہ بات جو تھی کہ ان کی مملکت قائم ہی نہیں ہو سکتی، تو وہ پوچھو تو وہ کہہ کہ جی ہنگامی طور پہ یوں ہی 4 دن کے لیے ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ یہ بتایا جاتا رہا کہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو شاید یاد نہیں یا یاد ہوگا، آپ تو طلوع اسلام پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ پہلی دفعہ لکھا تھا کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی نہیں ہے، اجروی ہے یہ کہنا کہ مغضوب علیہ یہ قوم ہے، ان کی مملکت قائم نہیں ہو سکتی۔ خدا کا قانون مکافات عمل یہ نہیں ہے۔ 2000 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ 3000 سال پر پیشتر کی یہودی قوم، انہوں نے کچھ جرائم کیے، اس جرائم کے نتائج میں ان پہ تباہی آئی، مملکت چھنی، ان کے مقامات جو تھے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی۔ یہ یہودی جو تھے وانڈرنگ جیو دنیا میں مشہور ہوئے، صحرا نورد، نہ کوئی گھر نہ گھاٹ، کہیں کوئی تمکن کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ کیفیت کیوں ہوئی؟ اس زمانے کی یہودی قوم نے کچھ جرائم کیے تھے جن کا یہ نتیجہ نکلا۔ خدا کا قانون یہ نہیں ہے کہ 2000 سال بعد اس قوم کی نسل میں سے جو قوم ہو، اگر وہ ان جرائم سے مجتنب ہو جائے اور اپنے اندر وہ جوہر پیدا کر لے کہ جو قوموں کو زندہ اور طاقتور بنایا کرتا ہے، تو خدا اس لیے ان کو محروم کر دے ان تمام چیزوں سے کہ تمہارے آباء و اجداد نے 3000 سال پیشتر یہ جرائم کیے تھے، اس لیے تم اس کی پاداش دو۔ یہ عیسائیت کا عقیدہ تھا کہ نوع انسانی کے اولی ماں باپ آدم اور حوا نے جو جرم کیا تھا، جو گناہ کیا تھا، اوریجنل سن، اس گناہ کی آلائش لیے ہوئے ہر انسانی بچہ اس طرح دنیا میں آتا ہے اور وہ بھگتتا ہے ان کے گناہوں کی سزا۔ یہ تو ان کا عقیدہ تھا۔ قرآن نے اس عقیدے کی مخالفت کی۔ قرآن نے جب یہ کہا کہ یاد رکھیے کہ 2000 سال پہلے کی، یعنی مسلمانوں نے یہ کہا کہ 2000 سال پہلے کے جو جرائم تھے ان کی پاداش آج کے یہودی بھی خدا کے قانون، بالکل غلط ہے یہ چیز۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر قوم، اس کی ہر نسل جو کچھ وہ کرتی ہے اس کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے ہاں کے آباء و اجداد اگر ایسے کام کر گئے جو جنت کا یہ اہل ان کو بناتا تھا، تو اس لیے تم جنت میں نہیں چلے جاؤ گے کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر یہ بھی بات ہوئی کہ اگر کسی قوم کے آباء و اجداد اس قسم کے جرائم کے مرتکب ہوئے تو ان کے آنے والے اخلاق جو ہیں محض اس بنا پر ان
نماز سے محروم نہیں کر دیے جائیں گے کہ ان کے آباء و اجداد نے یہ کیا تھا. یہ تصور غلط ہے کہ یہودیوں کی قیامت تک کہیں مملکت قائم نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ لکھا تھا کچھ، اس کا خمیازہ تو میں بھگتتا ہوں کہ ساری روایات حدیث یہ کہتی ہیں، تفاسیر یہ کہتی ہیں، اور یہ اجماعی امت ہے اور مسلسل اور متواتر چلا رہا ہے اسلاف کا عقیدہ. یہ کل کی ابھی بات ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایسی مملکت انہوں نے قائم کی ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ 90 کروڑ یا 1 ارب کی مسلمان آبادی مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ایک بحر ذخار ہے جو موجیں مار رہا ہے. یہ مسلمانوں کی آبادی، اور ان کے اندر انہی کی سرزمین میں ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر انہوں نے ایک حکومت قائم کی، مملکت قائم کی. کل کی بات ہے. اور آج ان کی یہ کیفیت ہے جیسا کہ یہ ہے کہ واقعی کل ہی جو کچھ ہوا ہے اس ہاتھ کو روکنے کے لیے ایک ہاتھ نہیں اٹھا. تو پہلی خوش فہمی یا غلط فہمی تو یہ تھی جو یہودیوں کے متعلق ہمارے ذہنوں کے اندر بتائی گئی کہ ان کی مملکت قائم نہیں ہو سکتی. ورنہ جب پہلے ہی انہوں نے وہاں جا کے کچھ قدم جمائے تھے، ذرا بھی دور نگہی ہوتی سیاسی طور پہ ان کی، تو یہ سمجھ لیتے کہ یہ اتنے بڑے وسیع سمندر کے اندر یہ اتنا چڑیا جتنا جو ایک جزیرہ ہے یہ کیوں قائم کرایا جا رہا ہے. یہ سپر پاور یا امریکہ وغیرہ ہی سمجھی، جتنی یورپ کی پاور امریکہ وغیرہ سارے ان کے پیچھے تھے. یہ کیوں کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ؟ یہ چیز کسی نے نہ کہی. یہ اقبال کی نگاہ دور راستی جس نے یہ کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے. یہودیوں کو یوں نہ سمجھو کہ ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے. لیکن بہرحال مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ یہاں قدم جماتے ہیں، اور انہوں نے تو یہ اس کو کچھ اہمیت ہی نہ دی کہ نہیں صاحب ان کی مملکت قائم ہی نہیں ہو سکتی. دیکھتے چلے گئے، قائم کرتے چلے گئے. پہلی غلط فہمی تو ہماری یہ تھی. دوسری غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہوا یہ ہے کہ یہ 90 کروڑ یا 1 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ ایک قوم ہے، ایک یونٹ ہے، ایک وحدت ہے. ہم نے یہ تصور کر رکھا ہوا ہے، حالانکہ ان میں قدر مشترک صرف مسلمان نام ہے، کوئی اور قدر مشترک نہیں. ان کی الگ الگ مملکتیں ہیں، حتیٰ کہ اس مملکت کے اندر بسنے والے قوم بھی الگ ہیں. اپنا اپنا قومی مفاد ہی ہے ان کے سامنے. ملی جسے آپ کہتے ہیں، امت نہیں ہے آپ کی موجود. حتیٰ کہ یہ ایسی قوم بھی نہیں ہے کہ وہاں سے وہاں تک ایک قوم کی حیثیت ان کی ہو، 1 ارب کی یا 90 کروڑ کی. بالکل نہیں. ہم اس غلط فہمی میں ہمیشہ رہتے ہیں. اگلی چیز جو ہے وہ یہ کہ قوم مذہب پرست ہے ہماری. مذہب حقائق کا سامنا کرنا نہیں سکھاتا. یہ سارا کچھ ہوا آج کی بات نہیں. وہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے، آگ لگا دی. وہاں جو کچھ کیا، اب مسجد ابراہیم کو بھی لے گئے ہیں، اب آگے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا گیا. اب یہ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کے بعد بھی آپ نے کیا کیا؟ اپیلیں پہ اپیلیں ہو رہی ہیں کہ دعائیں مانگیے اس کے لیے. عرفات کے میدان میں 20 لاکھ. یہ کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں جی؟ ہر سال عرفات کے میدان میں. تو معلوم جب سے بھی اقصیٰ والا قصہ شروع ہوا تھا اس زمانے سے یہ ہوا، دعائیں مانگیے. دعائیں ہی مانگتے چلے جائیے، ہر سال دعائیں مانگتے چلے جائیے. اتنا بھی کھڑا ہو کے کوئی نہیں سوچتا کہ جب ایک دفعہ ایسی دعا مانگی ہے وہاں عرفات کے میدان میں، کہتے ہیں کہ وہاں جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے. 1 کی نہیں 20 لاکھ کی. اور اتنے سال ہو گئے، ہر سال دعا مانگ رہے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج اس فلسطین کے واقعہ کے بعد تو انتہا ہو گئی تھی، اب بھی یہی کہا گیا کہ وہاں جا کے دعائیں مانگیں.
مساجد میں دعائیں مانگیے، نمازوں کے بعد دعائیں مانگیے۔